السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور آپ کا میزبان محمد یونس ناصر کھوسا آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا سیلاب کی تباہ کاریاں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ میڈیا اور مختلف ادارے بہت کم بات کرتے ہیں، اگر بات کرتے بھی ہیں ہر سال صرف وہ چند ایک دنوں میں بات کرتے ہیں، اور ان دنوں میں بات کی جاتی ہے جب سیلاب اپنے جوبن پہ ہوتا ہے اور پورے پاکستان کی معاشیات اور خاص طور پہ ایک عام انسان کی معاشیات کی تباہی نکال رہا ہوتا ہے۔ اور اس موضوع پہ وہ صرف ایک خبروں میں چھوٹی سی سلائیڈز لائی جاتی ہیں اور مختلف میڈیا پہ آتا ہے کہ بھئی پاکستان کے فلاں علاقے میں سیلاب آ گیا، اور وہ اس ٹائم موضوع بحث ہوتا ہے۔ اب اس میں تصویریں، پکچر، ویڈیو چھوٹی موٹی دکھائی جاتی ہیں، اور عام انسان دیکھ کے لرز جاتا ہے کہ اس میں بچے بھی مرے پڑے ہوتے ہیں، اس میں جانور بھی مر جاتے ہیں، اس میں کسان اور عام انسان عوام پاکستان کی خوراک اور اس کے زیورات، جائیداد، کپڑے، سب چیز بہہ جاتی ہیں، جو بچ جاتی ہیں وہ بھی ناقابل استعمال رہتی ہیں، اور اس کے بعد اس میں بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہر سال ایک جوش و خروش سے اس کی رپورٹنگ بھی کی جاتی ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ رپورٹنگ کی جاتی ہے پورے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں، اس کے بارے میں چند ایک وقت میں باتیں بھی کی جاتی ہیں، مگر اس کا سدباب اور حل کیوں نہیں نکالا جاتا؟ حالانکہ اب سوچنے والے یا سننے والے کہیں گے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اس میں اس کے سدباب کی ترتیب بنانا بہت مشکل ہے۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں اربوں خربوں روپے کے پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ میں اس ٹائم ان پروجیکٹ کی تھوڑی سی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ میں ان پروجیکٹ کے مخالف نہیں ہوں، وہ عوام کے فائدے کے لیے ہیں، ہم چاہتے ہیں پورے پاکستان میں عوام کے فائدے کے لیے بہت سے کام اور پروجیکٹ شروع کیے جائیں، مگر وہ پروجیکٹ ایسے ہیں جن کے کرنے سے عوام کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کرنے سے عوام کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مگر سیلاب کا اگر کیا جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اگر اس کا حل نہ کیا جائے تو اس کا فائدہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بہت زیادہ نقصان ہے، جو عوام پاکستان ہر سال اپنی معاشیات کی شکل میں، اپنی ایک جمع پونجی کی شکل میں تباہی کے ذریعے ادا کرتی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ابھی دیکھیں، اب پشاور میں میٹرو پروجیکٹ شروع کیا گیا اربوں خربوں روپے کے ذریعے، اس کے علاوہ ملتان ہے، لاہور ہے، اس میں اربوں خربوں روپے کے بہت سے پارک بنائے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں میٹرو اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹ اس لیے شروع کیے جاتے ہیں کہ بدنصیبی سے ہمارے فیصلہ ساز بھی انہی علاقوں میں ہوتے ہیں، اور ہمارے حکومت کے ایوانوں والے لوگ بھی ان علاقوں میں رہتے ہیں، اور پروجیکٹ کے پیسے کی ایلوکیشن کرنے والے، تقسیم کرنے والے بھی بدنصیبی سے ان علاقوں میں ہوتے ہیں۔ مگر میں ایک وحثیت پاکستانی اب ان لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا، یہ لوگ 22 کروڑ عوام پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں بھی لیتے ہیں، مرات بھی لیتے ہیں، فوائد بھی لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ٹیکس اور مرات ادا کرتے ہیں وہ ہر سال بہت سی مشکلات کے شکار ہونے کے ساتھ ساتھ سیلاب پاکستان سے بھی تباہ ہوتے ہیں۔ اب اس موضوع پہ کسی کو کیوں سوچنے کی زحمت گوارا نہیں ہوتی؟ اب اس موضوع پہ سوچنا پڑے گا، اور ہم میڈیا کے ذریعے کوشش کریں گے حکومتی ایوانوں تک اور بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کو ان چیزوں کے ذریعے ان کو کوشش کریں گے کہ اس موضوع پہ سوچیں۔ خودارا یہ اربوں خربوں روپے کا بھی نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، جس میں بے تحاشا جانور بھی مرتے ہیں، چرند پرند بھی مرتے ہیں، انسان بھی مرتے ہیں۔ اب خدارا اگر اس موضوع کو، اس سیلاب کے تباہ کاریوں کا سدباب کیا جائے تو انسانیت کے ساتھ ساتھ عوام پاکستان کی خدمت بھی ہوگی۔ آپ لوگ میٹرو پروجیکٹ، اپنی اور بھی بہت سے فوائد کے پروجیکٹ شہروں میں بھلے شروع کریں، جو دل کرے آپ جو پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں کریں، مگر عوام پاکستان کی بھلائی کے لیے اور ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے جو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا بھی سدباب کیا جانا چاہیے۔ اور خدارا اس کے سدباب کے لیے کوئی بڑے بڑے پروجیکٹ اور بڑی بڑی ایلوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقے ہیں، سیدھے وہاں پہ تھوڑا سا اگر پانی کے گزرنے کے راستے، ہر سال ایک ہی رستوں سے پانی گزرتا ہے، جو لوگ اس
کو نہیں سمجھتے۔ وہاں پہ زمین سیدھی ہوتی ہے، جو بارشیں اوپر سے ہوتی ہیں اس کا بھی پانی ہوتا ہے، اور اوپر والے پنجاب والی سائڈ سے اور مختلف علاقوں سے جو بارشی پانی جاتا ہے وہ پانی بھی ادھر سے ہی گزرتا ہے۔ جب گزرتا ہے یہ دونوں پانی مل جاتے ہیں، اور وہ پانی کے دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر آس پاس کے علاقے اور دور دراز کے ان کے جو علاقے ہوتے ہیں ان کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ خدا را حکومت وقت، بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اور فیصلہ سازوں کو چاہیے کہ یہ سیلاب کی جو ہر سال 75 سالہ تاریخ میں ہر سال تباہی کرتا ہے، اس کے سدباب کے لیے کوئی مستقل پلاننگ کی جائے، کوئی مستقل اس کے جو ہے نا پانی کے گزرنے کے راستے کھلے کیے جائیں، ان کی صفائی کی جائے، اور ان رستوں پہ جہاں پہ جیسے پنجاب کے اپر پنجاب میں پتھروں کی دیواریں لگائی جاتی ہیں، خاص طور پہ مری کشمیر اور اسلام آباد کے علاقوں میں نالے بنائے جاتے ہیں، قدرتی نالوں کو مزید مضبوط کیا جاتا ہے، اسی طرح پنجاب کے علاقوں میں بھی مضبوط دیواریں لگائی جائیں، پانی کے گزرنے کے راستے صاف کیے جائیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، فیصلہ سازوں کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ عوام کے پیسوں سے آتے ہیں، عوام سے پیسوں کے ذریعے ٹیکس کے ذریعے ہی تنخواہیں مرات لیتے ہیں۔ خدا را سیاست دان اور بیوروکریسی جو عوام، جو لوگ ٹیکس ادا کرنے والے اور پاکستان کے اداروں کے اصل مالک ہیں، خدا را ان کو لاوارث مت چھوڑیں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو ادھر اے سی روموں میں اور ڈرائنگ روموں میں سمجھ نہیں لگتی۔ خدا را باہر نکلیں، دیکھیں کہ عوام پاکستان کس طرح کی مشکلات میں ہوتی ہے۔ ان مشکلات کو حل کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ ان پہ مستقل پلاننگ کی جائے، اور اس کو حل کرنے کے حوالے سے مستقل کوئی منصوبہ بندی کی جائے، اور مستقل بنیادوں پہ کام کیا جائے۔ اب اگر ہم اس وقت کی بات کریں تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے پنجاب میں، اور KPK میں بھی ان کی حکومت ہے، تو وہ بھی ان کے حوالے سے کوشش کر سکتے ہیں۔ وفاق میں اس ٹائم PDM 16 جماعتوں کی حکومت ہے، اور اس سے پہلے مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی ہے، سندھ میں زرداری صاحب کی حکومت ہے۔ اب یہ حکومت کرنے والے اسی طرح یہ ساری حکومت کے نام لیڈر کا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو بھی MN MP ہیں وہ سارے وہی لوگ ہیں جو بار بار پارٹیاں بدل بدل کے، کبھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی وہ پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی وہ مولانا صاحب اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا را میں ان سے بھی اپیل کروں گا، وہ لوگ بھی جب حکومت عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ آ کے اپنے یہ مسائل عوام پاکستان کی طرف سے حکومت وقت اور جس حکومت کا وہ حصہ ہوتے ہیں اس کو آ کے بتائیں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ان کی سیاست کے لیے بھی فائدہ ہوگا، عوام پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور یہ انسانیت کی خدمت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی نیکی ہوگی جو مرنے کے بعد بھی اس میں حصہ ڈالنے والوں کے لیے ثواب بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا۔ ہم بار بار اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب مختلف میڈیا کے بندے چند ایک دنوں میں رپورٹنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کے بس میں وہی ہوتا ہے۔ اب یہ پالیسی اور منصوبہ بندی کرنے والے اور حکومت کرنے والے لوگوں کا فرض ہے۔ اب مختلف دوروں میں جو بھی حکومت کرتے رہے ہیں مختلف سیاسی پارٹیاں، انہوں نے پہلے بھلے نہیں سوچا۔ ہم ابھی حکومت جو بھی آتی ہیں یا آنے والی ہیں یا انشاءاللہ ابھی جو حالات لگ رہے ہیں چند ایک مہینوں میں یا چند ایک ہفتوں میں الیکشن کے بعد، انشاءاللہ عمران خان صاحب جو اس وقت عوام پاکستان کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں، اور عوام پاکستان اس کے نظریات کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب اس کی پارٹی میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن سے لوگ خوش نہیں ہیں، مگر عوام پاکستان ابھی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اس وقت کی موجودہ سیاست میں اگر ہے تو وہ عمران خان صاحب سے ہے۔ ہم اس ٹائم عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عوام پاکستان کی خدمت کا موقع دیا ہے، وہ فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ مختلف احساس پروگرام شروع کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ ہم اس کے بہت سے منصوبوں سے خوش بھی ہیں، ہم اس پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں اور اس پہ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں جہاں پہ خامی ہوتی ہے۔ ابھی ہم عمران خان صاحب سے یہ درخواست کریں گے، جہاں پہ اس نے عوام پاکستان کے بہت سے کاموں میں عوام پاکستان کی مدد کی ہے، خدمت کی ہے، احساس کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ ہم اس سے یہ گزارش کریں گے، یہ سیلاب ایک ایسا موضوع ہے، یہ ہر سال 75 سالہ تاریخ میں پورے پاکستان میں نقصان کرتا ہے۔ خدا را اس کے بارے میں کوئی مستقل منصوبہ بندی کا آرڈر دیں۔ جی انشاءاللہ جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے اس وقت، پنجاب میں KPK میں، وہاں پہ اس کے بارے میں مستقل بنیادوں پہ کوئی حل نکالنے کی، کچھ منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کریں، اور عوام پاکستان انشاءاللہ بہت جلد جب آپ کو پورے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے گی، اس کے بعد ہم ابھی سے آپ سے درخواست کریں گے کہ سیلاب کے حل کے لیے، سیلاب کے مستقل حل کے لیے اس کو مہربانی کر کے پورے پاکستان کی اس مشکل سے جان چھڑائی جائے، اور اس کو حل کرنے کے لیے
حکومت وقت ہی کچھ کر سکتی ہے، عام بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ لاوارث ہر دفعہ اپنی کوشش کرتا ہے، اپنی جمع پونجی ضائع کرنے کے بعد صرف اپنے بچاؤ کی ترتیب کرتا رہتا ہے۔ ہر سال نقصان کرنے کے بعد وہ مجبور بندہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ یہ اگر حل کر سکتی ہے تو حکومت وقت اور بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اختیارات دیے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، خدا را آپ لوگ اپنے علاقوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ لوگوں کا تعلق، بہت سے لوگوں کا تعلق انہی علاقوں سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے فیملی، بیوی، بچے اگر بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ لوگوں کی مرضی ہے، ادھر رہیں یا وہ سب کا علاقوں سے رہیں۔ خدا را میں آپ لوگوں سے بار بار دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کے اوپر ان علاقوں کا قرض ہے جن جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے، اور جن جن علاقوں سے آپ میں سے بہت سوں کا تعلق ہوگا، آپ لوگوں کے اوپر ان علاقوں کے عوام کا، ان علاقوں کا یہ قرض ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی تعلیمی وقت ادھر گزارا ہے، وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، وہاں سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پہ آپ کے رشتہ دار ہوں گے، وہاں پہ اپنی جائیدادیں ہوں گی۔ خدا را آپ لوگ بھی اس منصوبہ بندی میں حکومت وقت کو کوشش کریں، مشورے دیں، منصوبہ بندی کریں، تاکہ آپ لوگ بھی اس ثواب کے کام میں شامل ہو سکیں اور اپنے ان علاقوں کی خدمت کر سکیں جہاں سے آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، جہاں سے آپ لوگوں نے اٹھ کے ایک چھوٹے سے علاقوں میں بڑے بڑے شہروں میں، خاص طور پہ کراچی، اسلام آباد اور لاہور، ملتان، بڑے بڑے شہروں میں آتے ہیں، اور خاص طور پہ میں بات کروں گا اسلام آباد کی، جہاں پہ پورے پاکستان کی حکومت کی جاتی ہے۔ یہاں پہ جن جن کو موقع اللہ نے دیا ہوا ہے فیصلہ سازی میں اور منصوبہ بندی میں، بیوروکریسی کے حوالے سے ہو چاہے سیاست کے حوالے سے ہو، میں خدا را بار بار ان سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ اس سیلاب کے سدباب کے لیے مستقل بنیادوں پہ کوئی حل نکالیں، تاکہ آپ لوگ عوام پاکستان کی دعاؤں کے نتیجے اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ